السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد في اول كلامنا وصل على محمد في اوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا۔ عزیزان محترم، ہم ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں انشاءاللہ بالتفصیل آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک مکمل زندگی کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اصل میں سیرت کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ 63 سالہ جو زندگی ہے، اس کو تاریخی کہتے ہیں، اس کو تاریخی پہلو سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، 2 سال اپنی والدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ 8 سال تک حضرت عبد المطلب کے پاس رہے، 2 سال، 7واں اور 8واں سال۔ 8 سال کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا۔ پھر 10 سال میں آپ نے ہجرت فرمائی شام کی طرف حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے۔ 14-15 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو ایک جنگ ہوئی جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بعد میں گفتگو ہوگی، میں صرف خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی 20 سال عمر ہوئی تو حلف الفضول ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ شام کی طرف گئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ کی اولاد ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ یہ جو 40 سال کی عمر ہے، یہ نبوت سے پہلے، اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر 40 سال سے لے کر 53 سال تک 13 سالہ مکے کی زندگی کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ 3 سال تک آپ نے پھر مخفی دعوت دی، چھپ کر اللہ کے حکم سے۔ 4تھے سال علل اعلان آپ نے دعوت دی۔ جب 5 نبی میں صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر 3 سال آپ نے شیب ابی طالب کے کاٹے، یعنی جب آپ کی عمر 50 سال تھی، 10 نبی تک۔ اور پھر اگلے سال جو ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، پھر معراج کا سفر ہے، پھر بیت عقبہ اولیٰ ہے، بیت عقبہ ثانیہ ہے، پھر آپ کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے۔ یہاں آ کر آپ کی زندگی کے 53 سال اور مکہ کے 13 سال ہو گئے۔ اب یہاں سے مدنی زندگی شروع ہوگی، جس میں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، قریظہ ہے، خندق ہے، اور غزوہ موتا ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، غزوہ اوطاس ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفود کا سلسلہ شروع ہوا، پھر آپ کا آخری حج ہے، اور پھر آپ کا اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تاریخی پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی ہم آپ کے سامنے یہ 63 سالہ زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہے سیرت، جس کو عملی کہتے ہیں یا معاشرتی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور بطور والد کیسے تھے، بطور بیٹا کیسے تھے، بطور امام کیسے تھے، بطور سیاست دان کیسے تھے، بطور سپہ سالار کیسے تھے، حضور پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، منافقوں کے ساتھ کیسے تھے، کافروں کے ساتھ کیسے تھے، بادشاہوں کے ساتھ کیسے تھے۔ غرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد ہم وہ سلسلہ شروع کریں گے عملی اور معاشرتی پہلو والا۔ تو میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر شروع کرتا ہوں، اور زیادہ پیچھے سے بھی شروع نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ اگر پیچھے سے شروع کریں گے تو اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے، کم و بیش 10 بیٹے۔ ہم نے جس ہستی کے اوپر بات کرنی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ کا آپس میں نکاح ہوا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کو میں سمجھا دوں کہ جب
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اس کے اندر روح کو پھونکا گیا، ڈالا گیا، تو نور نبوت یہ حضور کی زندگی شروع ہونے سے پہلے اس کے متعلق آپ نے جاننا ہے، اور یہ بڑا لازمی پہلو ہے یہ نور نبوت، تاکہ آپ کو پھر آسانی سے آگے سمجھ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی یہ کتاب ہے۔ یا رسول اللہ متی وجب لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اب دنیا کے لحاظ سے ہم جواب دیتے ہیں 40 سال 6 ماہ کی عمر میں، لیکن حضور نے کیا جواب دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ آدم کی ابھی مٹی کٹھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا، یہ حضور نے جواب دی۔ ایک نور نبوت، حدیث میں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا۔ اب وہ نور اللہ نے اٹھا کے آدم کی پشت مبارک میں رکھ دیا، اور ہزاروں سال پاک اسلاب سے پاک ارحام میں یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ اللہ نے اس نور نبوت کی حفاظت کی ہے، اس لیے حضور فخر کے طور پر فرماتے تھے کہ پوری پیڑھی میں، چاہے وہ پدری شجرہ نسب ہے یا مادری شجرہ نسب، یعنی والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، میرا پورا خاندان پاک ہے، ظاہراً بھی پاک ہے، باطناً بھی پاک ہے۔ اللہ نے اس خاندان کی حفاظت کی ہے، اس حسب نسب کی حفاظت کی ہے، اور حضور فخر کے طور پہ فرماتے تھے کہ میں سب سے اعلیٰ حسب اور نسب کا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک ہم نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات کے اوپر اپنی قدرت کی نظر ڈالی، اور آپ نے اس میں سے انسانوں کا انتخاب کیا۔ انسانوں کے اوپر آپ نے نظر ڈالی، عرب عجم میں سے آپ نے عرب کا انتخاب کیا۔ عرب کے اوپر اللہ نے نظر ڈالی، ان میں سے اللہ نے کنانہ کا انتخاب کیا۔ کنانہ کے اوپر اللہ نے نظر ڈالی، قریش کا انتخاب کیا۔ قریش کے اوپر جب اللہ نے نظر ڈالی تو بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر حضور فرمانے لگے بنو ہاشم کے اوپر جب اللہ نے نظر ڈالی تو اس میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھانٹی ہوئی ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں حسب نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل۔ تو یہ نور نبوت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہوتا 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 حضرت عبد المطلب تک آیا۔ عبد المطلب سے یہ نور نبوت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا۔ اس نور نبوت کی نشانی کیا تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ جس مرد کے یا عورت کے یہ نور نبوت منتقل ہوتا، نشانی یہ ہوتی کہ اس کی یہ پیشانی مبارک ایسے جگمگ کر رہی ہوتی نور سے، روشنی سے۔ اب حضرت عبداللہ کے یہاں نور نبوت ایسے چمکتا تھا، روشن۔ تورات انجیل کے جو علماء ہوتے تھے وہ ان کو آسانی سے پہچان لیتے تھے، اس لیے جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح کرنا چاہا تو وہ عبداللہ کو لے کے جا رہے تھے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جہاں ان کا نکاح ہونا تھا۔ فاطمہ بنت مر ایک عورت ہے، یہ تورات اور انجیل کی بہت بڑی عالمہ تھی، اس نے پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور کی ساری نشانیاں پڑھ لی تھی۔ جب فاطمہ بنت مر نے دیکھا حضرت عبداللہ کو کہ اس کی پیشانی کے اوپر وہ نور ایسے چمک رہا ہے، کیوں؟ انہوں نے تورات انجیل کے اندر یہ نشانیاں پڑھ لی تھی ساری۔ تو فاطمہ بنت مر نے کہا کہ عبداللہ میرے ساتھ نکاح کرو گے؟ آپ کو 100 اونٹ دوں گی، اتنی بڑی قیمت ہے، 100 اونٹ دوں گی، آپ میرے ساتھ نکاح کرو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والد کا پابند ہوں، جہاں وہ چاہیں گے میں وہاں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر یہاں بات نہ بنی، عبد المطلب وہاں گئے، حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح ہوا، 3 دن وہیں رہے۔ واپسی پہ اسی عورت پہ سے عبداللہ کا گزر ہوا۔ اب فاطمہ بنت مر نے عبداللہ کی طرف اتنی توجہ نہ دی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اب اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں، میں نے سوچ لیا، مشورہ کر لیا۔ فاطمہ بنت مر نے کہا نہیں، اب میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ بات دراصل یہ ہے عبداللہ، میں نے آپ کی پیشانی میں نور نبوت کو دیکھا تھا،
میری چاہت تھی کہ وہ نور نبوت مجھے حاصل ہو جائے، لیکن آپ کہاں رہے تھے؟ انہوں نے کہا میرا اس طرح نکاح ہوا، 3 دن میں وہیں آمنہ کے ہاں رہا، تو انہوں نے کہا کائنات کی خوش نصیب عورت ہے وہ کہ وہ نور نبوت آپ سے آمنہ کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آمنہ سلام اللہ علیہ یہ کائنات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے، کائنات کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے کہ 2 جہانوں کے سردار کی والدہ محترمہ، کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اوپر۔ حضرت عبداللہ نکاح کے تقریباً 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد روایت میں آتا آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ طویل واقعہ، شام کی طرف گئے، پھر واپسی میں مدینہ میں ٹھہرے۔ حضرت عبد المطلب نے بیٹا حارث بھیجا، اس وقت تک اس کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آمنہ کے بطن مبارک میں تھے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے۔ ان عورتوں سے پوچھو، ان بہنوں سے پوچھو کہ جن کے سامنے ان کا جوان شوہر دنیا سے چلا جائے، کہتے نہیں ہے رانڈ کا رونا، ابھی آمنہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی کہ وہ بیوہ بن گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 جہانوں کے سردار جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، قاب قوسین کا مالک، سارے نبیوں کو جو نبوت ملی اس کے در کا صدقہ، اب ایسی ہستی پیدا ہو لیکن یتیم۔ اصل میں اللہ کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں براہ راست اس نبی کی تربیت اور پرورش کروں گا، اس کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آگے جب تفصیل آئے گی، والدہ کو بھی اللہ اٹھا لیں گے، دادا کو بھی اٹھا لیں گے، اوپر اللہ ہوگا اور نیچے حضور ہوں گے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن میں جس طرح اے نبی تو میری نظر میں ہے، تو میری نظر کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، براہ راست تربیت کرنے والے میرے نبی کی وہ اللہ پاک ہے۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، اب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ایک امید تھی کہ میرے شوہر، میرے جو سردار تھے حضرت عبداللہ، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ایک امید تھی کہ آپ کے بطن میں، آپ ایک امید سے تھی کہ شاید یہ بچہ پیدا ہو کر یہ میرا سہارا بنے گا، لیکن آمنہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ہستی کی والدہ بننے والی ہے۔ اور آپ کی پیدائش سے پہلے آمنہ کو اشارتاً خواب کے ذریعے اور عام خر کے عام عادت سے ہٹ کے ایسے واقعات رونما ہونے لگے کہ آمنہ خود حیران ہے کہ پہلے اس طرح نہیں تھا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ واقعات رکھنے لگا ہوں، یہ یاد رکھنا کہ ابھی حضور باہر نہیں ہے دنیا میں، ابھی آمنہ کے بطن مبارک میں ہے، لیکن کائنات کے اندر آپ تبدیلی دیکھیں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ میرے سننے والے اور دیکھنے والے جتنے بھی ہیں، میرے بھائی، میرے دوست، آپ کے سامنے میں حضور کی زندگی رکھنے لگا کہ جس کی پیدائش اتنی انوکھی ہے، اتنی نایاب ہے، ہم نے اس نبی کو چھوڑ دیا، ہم غیروں کے طریقے پہ چل پڑے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن ابھی کائنات کے اندر آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی، چاروں طرف آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ اب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے میرے لال میرے بطن مبارک کے اندر آئے، خود فرماتی ہیں پہلے میں کنویں کے اوپر جاتی تھی پانی لینے کے لیے، مجھے ڈول ڈالنا پڑتا تھا، اب کنویں کے اوپر جاتی ہوں پانی لینے کے لیے، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ پہلے کسی پتھر کے اوپر پاؤں آتا تو وہ سخت معلوم ہوتا، لیکن جیسے میرے لال میرے بطن مبارک کے اندر آئے، جس پتھر کے اوپر بھی پاؤں پڑتا وہ موم پڑ جاتا، روئی کی طرح نرم پڑ جاتا۔ ابھی حضور آئے نہیں ہیں، لیکن کائنات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں کہ 2 جہانوں کا سردار آ رہا ہے۔ اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں حدیث ہے، ابن عباس فرماتے ہیں فَقَانَ مِن دَلَالَاتِ حَمْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ كُلَّ دَابَةٍ كَانَتْ لِلْقُرَيْشٍ
نطقت تلک اللیلہ وقالت حملا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ هو امان الدنیا وسراج اہلہا، کہ جیسے آمنہ کے لال آمنہ کے بطن مبارک میں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا ہر جانور بول اٹھا، ہر چوپایا بول اٹھا کہ اے دنیا والو مبارک ہو، دو جہانوں کا سردار آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک میں آ چکا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ كَاهِنٌ فِي قُرَيْشٍ وَلَا قَبِيلَةٍ مِّن قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِلَّا حُجِبَتْ عَنْ صَاحِبَتِهَا وَانْتُزِعَ عِلْمُ الْكَهَنَ مِنْهَا۔ دنیا میں پہلے کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس شیاطین جنات آتے تھے، جھوٹا علم لے کر وہ باتوں کو خلط ملط کر کے لوگوں میں پھیلا دیتے تھے، لیکن جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بطن مبارک میں آئے، شیاطین اور جنات کا کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس آنا بالکل بند ہو گیا۔ کیوں؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب اصل علم والا آمنہ کے بطن مبارک میں آ چکا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرُ مَلِكٍ مِّن مُلُوكِ الدُّنْيَا إِلَّا أَصْبَحَ مَنْكُوسًا وَالْمَلِكُ مُخْرَسًا لَا يَنْطِقُهُ يَوْمَهُ لِذَلِكَ۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ تھے اس وقت، جتنے بھی حکمران تھے 7 براعظم میں، سب کے سروں سے تاج اڑ کے زمین پہ جا گرے، سب کے تخت الٹا دیے گئے۔ کیوں؟ اصل دو جہانوں کا سردار آمنہ کے بطن مبارک میں آ چکا ہے۔ وَقَرَّدْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبَشَارَاتِ۔ ایک جنگل کے درندے بھاگتے ہیں دوسرے جنگل کے درندوں کی طرف، یہ خوشخبری لے کے کہ مبارک ہو، دو جہانوں کا سردار آمنہ کے بطن مبارک میں آ چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ بَشَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو بتایا کہ مبارک ہو، دو جہانوں کا سردار آمنہ کے بطن مبارک میں آ چکا ہے۔ وفی کل شہر من شہورہ نداء فی الارض ونداء فی السماوات ابشروا فقد آن لأبی القاسم ان یخرج الی الارض میمونا مبارکا۔ زمین اور آسمان میں یہ ندا لگائی جاتی کہ اے زمین والو خوشخبری ہو کہ دو جہانوں کا سردار خوشحالیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ان قریب اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ وقال وبقي نبيك هذا يتيما وهلك ابوه عبد الله وهو في بطن امه فقال الملائكه الهنا وسيدنا بقي نبيك هذا يتيما فقال الله تعالى للملائكه انا ولي وحافظ ونصير فتبركوا بمولده ميمونا مباركا او كما قال۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بطن مبارک میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، جس کے لیے آپ نے کائنات بنائی، جس کے آنے سے پہلے چرچے ہیں، وہ تو یتیم ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ فرشتوں خاموشی اختیار کرو، میں ہی اس کا ولی ہوں، میں ہی اس کا حافظ ہوں، میں ہی اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ بس تم چرچے کرو زمین اور آسمان والو، تم خوشیاں مناؤ، خوشحالیاں مناؤ کہ برکتوں والی ہستی ان قریب اس زمین کی طرف، اس دنیا کی طرف آنے والی ہے۔ آپ نے صرف خوشیاں منانی ہے۔ یہ ابھی حضور آئے نہیں ہیں لیکن چرچے کائنات میں پہلے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں لیکن چرچے پہلے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی آ رہا ہے، وہ بانی اسلام آ رہا ہے، وہ تاجدار حرم آ رہا ہے، وہ ثروت والا نبی آ رہا ہے، وہ جلیل القدر نبی آ رہا ہے، وہ حبیب اللہ آ رہا ہے، وہ خاتم النبیین آ رہا ہے، وہ داعی اللہ آ رہا ہے، وہ ذالک الکتاب والا آ رہا ہے، وہ رحمت للعالمین آ رہا ہے، وہ زمانے کا امام آ رہا ہے، وہ ساقی کوثر آ رہا ہے، وہ شافی محشر آ رہا ہے، وہ صادق و امین آ رہا ہے، وہ ضعیفوں کا والی آ رہا ہے، وہ طہ آ رہا ہے، وہ ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، وہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، وہ غریبوں کا آقا آ رہا ہے، وہ فسق و فجور کو مٹانے والا آ رہا ہے، وہ قرآن والا آ رہا ہے، وہ کملی والا آ رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ والا آ رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں ہیں لیکن ان کے چرچے پہلے سے ہیں۔
تو یہاں تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب ہمارے ساتھ جڑے رہے، انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم، منٹ، سیکنڈ، دن، مہینہ، سال، ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی۔ حضور کا دنیا میں تشریف لانا ایک انوکھی پیدائش آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، والسلام۔